ذات جس نے سیر کرائی، تفریح کرائی۔ عام انسان کی فطرت ہے جب وہ ذہنی تھکن محسوس کرتا ہے تو پرفضا مقامات پہ سیر کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب بھی پے در پے مسلسل تبلیغی خدمات کی وجہ سے جب ذہنی طور پر دل گرفتہ ہوئے تو اللہ نے ان کی تفریح کے لیے، ان کی سیر کے لیے ایسا انتظام کیا کہ دنیا والے دنیا کے باغات کی سیر کے لیے جائیں، نبی کا محبوب جنت الفردوس کے باغات کی سیر کے لیے جائیں، دنیا والے پہاڑوں کی سیر کو جائیں، میرے آقا آسمانوں کی بلندیوں سے پار نکل جائیں۔ اس طرح اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کہ اپنے محبوب کو اس نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کی تفصیل میں پہلے دن عرض کر چکا اجمال میں کہ سفر معراج کیسے ہوا۔ مختصر میں پھر چند جملوں میں سن لیں کہ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ نے نبی پاک کو پیغام بھیجا کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ کی طلب پر رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ سفر کے لیے جنت سے براق بھی بھیجی، فرشتوں کی پوری جماعت آئی، حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت پھٹی، حضرت جبرائیل اس میں سے نیچے آئے، آقا کریم کو ادب سے بیدار کیا اور اللہ کا سلام اور اس کا پیام پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ حتیم مقدس میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن یعنی شق صدر ہوا، سرکار کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اس میں شغاف دیا گیا، اس میں سے خون کی ایک پھٹکی نکال کے باہر کی، پھر سرکار کے قلب اطہر کو کوثر و تسنیم اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس میں حکمت اور نور مزید بھرا گیا۔ سرکار کا قلب اطہر ان کے مقام پہ رکھ کر ہاتھ پھیرا حضرت جبرائیل نے، وہ سینہ مبارک جو شق ہوا تھا جڑ گیا، پھر براق پر سوار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فرشتوں کی بارات کے ساتھ چلے۔ کئی منزلوں پر بیچ میں سواری روکی گئی، آقا کریم اترے، 2 رکعتیں نماز ادا کی، بہت ساری اللہ کی نشانیاں دیکھیں، مسجد اقصی پہنچے، وہاں اللہ نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو طلب فرما لیا، جمع کر دیا تھا۔ وہاں پھر ایک جلسہ معراج النبی ہوا، مختلف نبیوں نے تقریریں کی، اخیر میں ہمارے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر وہاں 2 رکعت نماز باجماعت ادا کی گئی جس کی امامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر وہاں سے نکلے، صخرہ نامی مقام پر آئے اور وہاں سے فرشتوں کے بازوؤں پر، فرشتوں کے پروں پر نور کی سیڑھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس مسجد اقصی سے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک آسمان کی نورانی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے دوبارہ ملاقات ہوئی، پھر 7ویں آسمان کو پار کر کے آقا علیہ السلام عرش علا اور سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل امین نے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ آگے آپ تشریف لے جائیں، مجھے اجازت نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا جسے لامکاں کی منزل کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قرب بخشا، وہ نزدیکی عطا کی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
پھر اللہ نے کچھ تحفے عطا کیے، اللہ اور رسول کے درمیان کلام ہوا، بات چیت ہوئی، پھر اللہ نے تحفے دے کر اپنے محبوب کو واپس کیا۔ اب آقا کریم نے جنتوں کا معائنہ کیا، جنتوں کی سیر کی، جہنم کا معائنہ کیا، اللہ کی نشانیاں دیکھی، ان آسمانوں سے ہوتے ہوئے واپس سرکار مسجد اقصی پہنچے، پھر وہاں دوبارہ اسی پرانے براق پر تشریف فرما ہوئے، اب براق پر بیٹھ کر پھر مکے آئے، اور یہ ساری طویل ترین داستان ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہوگی۔ یعنی جس وقت مکۃ المکرمہ حضرت ام ہانی کے مکان پر پہنچے تو ان کے مکان کی زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی جہاں تک پہنچا تھا وہیں بہ رہا تھا، اب بستر نبوت اسی طرح گرم تھا۔ ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پل سے بھی کم وقت میں۔ جب یہ اس عظیم واقعے کی مختلف منازل کو ہم بیان تو کریں گے، لیکن آج پہلے اس کا جواب دے دیا جائے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج، معجزہ معراج کو پوری امت نے بشمول صحابہ آج تک کے ہر اہل حق عالم نے، مسلمانوں نے اسے قبول کیا کہ یہ معراج ہوئی، یہ سفر ہوا۔ اور اگر کوئی بدباطن بدبخت اس سفر کا انکار کر دے تو امت کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اتنے سفر کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا۔ رہا آسمانوں کا سفر، چونکہ یہ احادیث متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں، اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرکیف گمراہ اسے بھی کہا جائے گا۔ اللہ ہر گمراہی سے ہم سب کو بچائے۔ اب یہاں پر ہر دور میں واقعات معراج کو سننے کے بعد لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ یہ سفر معراج ہوا کیسے؟ انشاءاللہ چند دنوں تک اسی پر گفتگو ہوگی کہ کیسے ہوا، اور انشاءاللہ ہم عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کریں گے کہ ایسے ہوا۔ یہاں پر پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایک اختلاف یہ ہوا، بعض بزرگوں کی یہ اشتباہ ہوا کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ خواب میں ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، خواب میں نہیں، بیداری میں ہوا، لیکن صرف روح کو معراج ہوئی، جسم کو نہ ہوئی۔ آپ غور کریں سفر معراج پر اختلاف کہاں ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ خواب میں ہوا، معراج خواب میں ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، روح کو معراج ہوئی، بدن کو نہیں ہوئی، لیکن اہل محبت اور اہل تحقیق کی اکثریت نے کہا کہ واقعہ معراج بیداری کی عالم میں جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ آقا علیہ السلام پورے جسم اور روح کے ساتھ ان ساری منزلوں میں تشریف لے گئے۔ اب پہلے اس کا ہم تجزیہ کریں کہ اگر بعض لوگوں نے یہ جو کہا کہ معراج صرف خواب میں ہوئی، تو کیا واقعی حضور کی معراج خواب میں ہوئی؟ تو میں عقلی دلیل کے طور پر یہ عقلی دلیل پیش کروں کہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج خواب میں ہوئی، تو میرے دوستو نبی کا خواب تو ویسے بھی وحی الہی ہوتا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ حکم الہی ہوا، وحی الہی ہوا، محض خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، تو ان کا خواب بھی تو بے مثال ہوتا ہے۔ تو اگر خواب میں بھی مان لیا جاتا تو یہ کوئی حیرت کی بات تو نہ تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں خواب میں معراج ہوئی، لیکن اس بات کا کیا جواب ہے کہ جب معراج کی شب یہ واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج سے واپس مکے آیا تو ابھی رات باقی تھی، جس وقت میں گیا تھا اسی وقت پہنچا، سارا مکہ سو رہا تھا، میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا، میں بھی آرام کرنے لگا۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھا اور سب سے پہلے میں نے اپنی بہن ام ہانی سے پورے واقعات بیان کیے، اور ام ہانی سے میں نے یہ بتایا کہ بہن آج کی رات میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے۔ دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک